ترک خلافت عثمانیہ میں کئی جانباز گزرے ہیں جنہیں آج بھی تاریخ کارناموں کی وجہ سے نمایاں کرتی ہے۔ ایسا ہی ایک تابندہ نام خیر الدین پاشا باربروسا کا بھی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج اپنی شاندار تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں۔ ہم انگریز اور یورپی لوگوں کو ان کے کارناموں کو تو جانتے ہیں، مگر اپنے مسلم جانبازوں کی تاریخ کو بھول چکے ہیں، یا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان شخصیات کی معلومات کو ہم سے دور کیا گیا ہے۔ باربروسا کا نام ہم نے انگریزی فلموں میں ایک بحری قزاق کے نام سے سنا ہے، مگر حقیقت میں یہ کردار اپنے وقت میں سمندروں کا بیٹا کہلاتا تھا۔ خیر الدین اپنی بہادری اور غیر معمولی ذہانت کی وجہ سے بحیرہ روم کی سمندروں میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اسے باربروسا کا لقب سرخ داڑھی کی وجہ سے ملا تھا۔ جب باربروسا نے افریقی سمندروں میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے تو ترک سلطنت نے باقاعدہ طور پر ملکی بحریہ کی کمان انہیں سونپ دی تھی۔ اسی دوران اندلس کے مسلمانوں پر عیسائی حکومت کے ظلم کا بازار گرم ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو باربروس سیریز کے لیکڈ اپڈیٹس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، باربروسا 1478 عیسوی میں یونانی جزیرے مڈنلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے حالات زندگی زیادہ تفصیل سے نہیں ملتے، مگر پھر بھی جتنی انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے ہم نے وہ سب گیدر کر کے آپ کے لیے آج کی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق انہوں نے ابتدائی زندگی ینیچری میں سلطنت عثمانیہ کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، جبکہ بعض کے مطابق وہ شروع سے ہی سپاہی تھے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ ان کے والد بحری جہازوں کے ذریعے تجارت کرتے تھے اور بعد ازاں انہوں نے بھی تجارت کی، لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ باربروسا ایک ایسے بحری قزاق بن گئے جس کا مقصد عیسائی کے جہازوں پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچانا تھا۔ 1505 تک وہ 3 بحری جہاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگلے ہی سال باربروسا نے جیریا نامی جزیرے میں چھاؤنی بنائی۔ یہاں سے ان کی کارروائیوں کا رخ مغرب کی جانب ہو گیا، جہاں اسپین اور فرانس کے عظیم الشان سلطنتیں موجود تھیں۔ 1452 عیسوی میں وہ دلگداز سانحہ رونما ہوا جسے سقوط غرناطہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ یورپ جہاں 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ان سے چھن چکا تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اسپین میں انتہائی انسانیت سوز سلوک کیا گیا اور ان پر عیسائیوں نے مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ سقوط کے 10 سال بعد مسلمانوں کے سامنے صرف 3 راستے بچے تھے: ترک وطن، ترک اسلام یا پھر موت کا راستہ۔ ان حالات میں شمالی افریقہ کا ساحل واحد سہارا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بیچ میں سمندر حائل تھا۔ لٹے پٹے اور بے گھر مسلمانوں کے لیے یہ سمندر عبور کرنا بہت مشکل تھا۔ صرف ترک ہی وہ قوم تھی جو ان مسلمانوں کو اندلس سے شمالی افریقہ منتقل کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس مسئلے کے حل کے لیے خیر الدین باربروسا نے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ 1504 عیسوی سے 1510 عیسوی تک مسلسل 7 برس خیر الدین اندلس سے شمالی افریقہ تک مسلمانوں کو پہنچانے کا فرض سر انجام دیتے رہے۔ اس عرصے میں 70,000 مسلمان ان کی کوششوں سے ہجرت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ جہاں لوگ ان کی کوششوں سے عیسائیوں سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے، وہیں ان کی شہرت میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ لٹے پٹے مہاجرین میں سے اکثر آپ کا ساتھ دینے لگے۔ ان اقدامات کی بدولت باربروسا کی جمعیت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ مہاجرین اندلس کو خیر الدین کی بدولت 2 فائدے حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ انہیں خیر الدین کی شکل میں ایک امیر البحر میسر آ گیا، اور دوسرا یہ کہ عیسائیوں سے اپنے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم بھی مہیا ہو گیا۔ ان مسلمانوں کی بدولت خیر الدین نے الجزیرہ پر قبضہ کر لیا۔ یہی قبضہ بعد ازاں ان کی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اتحاد کا سبب بنا۔ خیر الدین کے مہاجرین کے ساتھ اس نے سلوک کا چرچا جب باب عالی تک پہنچا تو سلطان سلیمان اعظم قانونی نے فوراً انہیں بلوایا اور اپنے والد سے اجازت حاصل کر کے انہیں الجزیرہ کا حاکم بنا دیا۔ چونکہ یہ علاقہ بحیرہ روم کے مغرب میں تھا، اس لیے آپ کو پورے مغربی بحیرہ روم کا گورنر بنا دیا گیا۔ یہ قبضہ 1516 میں مکمل ہوا۔ اب خیر الدین باربروسا مسلم دنیا میں مقبول ہو گئے تھے۔ عیسائیوں نے ان کے قتل کے لیے انعامات مقرر کر دیے۔ دنیا عیسائیت میں ہیجان برپا ہو گیا اور ان کی تمام تر توجہ بحری طاقت کی طرف مبذول ہو گئی۔ 1519 عیسوی میں اسپین اور فرانس کے متحدہ بیڑے نے
الجزیرہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین نے انہیں نہ صرف شکست سے دوچار کیا بلکہ ان کے کئی جہازوں پر قبضہ بھی کر لیا۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو سونا چاندی لے کر پاپائے روم کے پاس جا رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد اہل فرانس نے دوبارہ کوشش کی، لیکن سمندر میں خیر الدین اور ان کے جانبازوں نے انہیں بدترین شکست سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد مالٹا کے نائٹس نے خیر الدین سے ٹکر لی، لیکن خیر الدین نے ایسی زبردست یلغار کی کہ کوئی جہاز بچ کر واپس نہ جا سکا۔ ان کا قلعہ کما کرنے کے بعد ہسپانوی چھاپا مار دستوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس ذلت آمیز شکست سے اہل مالٹا پر لرزہ طاری ہو گیا، اور خیر الدین کا اچانک سمندر سے نمودار ہو کر یلغار کرنا اور پھر غائب ہو جانا اہل مالٹا کے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ اس جنگ میں خیر الدین نے یورپ کے سب سے بڑے اور سب سے مشہور سردار مارٹیگونن کو قید کر لیا۔ کچھ عرصے بعد خیر الدین نے الجزیرہ پر اچانک دھاوا بول دیا اور ایک اہم حصے پر قبضہ کر لیا۔ اہل اسپین بھلا کیوں کر اس فتح کو برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ شاہ اسپین چارلس پنجم نے بحری بیڑے کو حملے کا حکم دے دیا۔ خیر الدین نے کمال ہنرمندی سے اس بیڑے کو بھی شکست سے دوچار کر دیا۔ کچھ عرصے تک کوئی کارروائی نہ ہوئی، لیکن پھر اچانک یورپی امیر البحر اینڈریا ڈوریا نے حملہ کیا اور خیر الدین کے بحری بیڑے کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین نے اسے شکست دے کر اسپین سے بھگا دیا تھا۔ اس فتح سے خوش ہو کر سلطان سلیمان اعظم نے انہیں قسطنطنیہ بلا لیا، جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ یہاں خیر الدین نے خود اپنی نگرانی میں بحری جہاز تیار کرائے اور چند ماہ آرام کے بعد کوچ کر گئے۔ عثمانی بیڑا 18 جولائی 1522 کو قسطنطنیہ سے روانہ ہوا۔ اس بیڑے میں 84 جہاز اور 10,000 سپاہی شامل تھے۔ پہلے روڈس کی بوری آئی اور خیر الدین نے 1 لاکھ کے لشکر کو شکست دی۔ چند ہی دنوں بعد اہل روڈس نے خیر الدین کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں سے خیر الدین نے خلیج مسینہ کا راستہ اختیار کیا اور خطرناک مقامات سے گزرتے ہوئے ریچیو کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد فیونڈی پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد اطالیہ کی باری آئی۔ آخر کار تنگ آ کر اہل یورپ نے خیر الدین کے خلاف متحدہ محاذ بنا لیا۔ 27 ستمبر 1529 کو ویانا شہر کا محاصرہ ہوا۔ خیر الدین کے لشکر نے 7 لشکروں کو شکست دی۔ صلیبی اتحاد پارا پارا ہو گیا اور عیسائیوں کو انتہائی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مارے گئے اور پورے یورپ میں صف ماتم بچھ گئی۔ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خیر الدین نے تیونس جیسے اہم جزیرے کا محاصرہ کر لیا، اور اسے پہلے کہ اہل یورپ اپنے غم پر قابو پاتے تیونس فتح ہو چکا تھا۔ اہل یورپ کو یوں محسوس ہوا کہ سمندر میں طوفان آ گیا ہے، کیونکہ یہ فتح اہل یورپ اور بالخصوص اہل اسپین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ چارلس پنجم شاہ اسپین نے زبردست تیاریوں کا آغاز کر دیا، اور کچھ ہی عرصے بعد چڑھتے سورج کی کرنیں بحیرہ روم کے مغرب میں 600 جہازوں اور 20,000 نائٹس کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ لا تعداد کشتیاں تیونس کا رخ کر رہی تھیں۔ تیونس کے خلاف عیسائی اپنی پوری قوت لا چکے تھے۔ خیر الدین نے یہ دیکھتے ہوئے شہر اپنے ماتحت حسان نامی سالار کے سپرد کر دیا اور دشمن کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر لڑنا پسند کیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک عیسائی امیر البحر اینڈریا ڈوریا کی ماتحتی میں خیر الدین کے مقابل آیا، جبکہ دوسرا تیونس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہاں حسان نامی سالار نے عیسائیوں کی قوت سے خائف ہو کر جزیرے اہل اسپین کے حوالے کر دیا۔ جب خیر الدین کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے مد مقابل بیڑے کو شکست دے کر تیونس کی طرف کوچ کر دیا۔ خیر الدین نے صلیبی جھنڈے لٹکا لیے اور تمام لشکر نے عیسائی لباس پہن لیا، لیکن اہل تیونس خبردار ہو گئے۔ باوجود انتہائی کوشش کے خیر الدین تیونس پر قابض نہ ہو سکے، جس کی وجہ حسان کی غداری تھی۔ اسی حالت میں انہوں نے مینار کا رخ کیا۔ اہل مینار کا ان کے لباس سے دھوکہ کھا گئے اور خیر الدین نے ہلہ بول کر عیسائیوں کو قید کر لیا۔ پھر اس علاقے کو مسکن بنا کر تیونس سے لوٹے ہوئے جہازوں پر قبضہ کر لیا۔ یہاں سے بارسلونا پیش قدمی کی اور عیسائیوں کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر لیا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں باربروس اپڈیٹس کے بارے میں، جن میں باربروس شوٹنگ کے
सीजन्स की लीड तस्वीर हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ सुल्तान अब्दुल हमीद सीरीज में आने वाले तहसीन पाशा का किरदार अदा करने वाले बारबरोस सीरीज में भी एक हैरत अंगेज किरदार के साथ नजर आएंगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।